أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تطبیق۔ وَإِذَا واو کے اوپر سنگل حرکت، اذا الف مدہ، قیل یا مدہ، لام کا جو زبر ہے اس کو لمبا نہ کرے، لہم لا الف مدہ، تفسدو میں واو مدہ، فی الارض را موٹی، ضاد بھی موٹا، قالو قا الف مدہ، لو مد ہے واو مدہ اور پھر اس کے اوپر بڑی مد، دو بڑی مد کو دو الف برابر لمبا کرے۔ انما حمزہ بن سختی، نون کے اوپر مشدد ہے تو ایک الف ٹھہرنا ہے، ما الف مدہ، نحن وسط حلق سے نکالے، آواز واضح ہو اس کی، مصلحون واو مدہ اور آخر میں مد عرض سکون، الا لا کے اوپر بڑی مد ہے اور یہ بھی دو الف برابر لمبی ہوگی، انہم نون مشدد، یہاں پہ ایک الف ٹھہرا جائے گا، غنہ ہوگا، ہم المفسدون، ہم لام ساکن ہلے نہیں، فا میں ہم سے مف ساکن ہونے کی حالت میں پھر واضح ہوتی ہے، مفسدو دو واو مدہ، ولکن لام کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، کلا کاف کی زیر کو لام مشدد سے ملانا ہے، کلا لا میں یہاں پر ادغام کر رہے ہیں لیکن زیادہ نہیں ٹھہریں گے، لا الف مدہ، یش شین میں آواز پھیلتی ہے تو اس کو یش ایسا نہ کرے، پھر قلقلہ ہو جاتا ہے اس پر، یشعرو رو و مدہ اور آخر میں مد عرض سکون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف یا بس، نحنو ہم، مصلحون ہم صلح کرنے والے ہیں۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اذا ایک نیا لفظ آ گیا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب یا تب، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ قیلا قول سے ہے، بات کہنا، لہم ان کے لیے، تفسدو لا نفی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تفسدو فا سین دال اس کا روٹ ہے، اور فساد اور جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، خرابی کرنے کو، اعمال اور عقائد کے بگڑنے کو کہتے ہیں، یعنی بندے کا کام بھی بگڑ جائیں اور یا اس کے عقائد بگڑ جائیں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، نیچے کی چیز کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ اس کے بعد ہے انما، اس کو ذرا غور کیجئے، انما جو ہے یہ اس کا ترجمہ کئی جگہوں پہ قرآن پاک میں بے شک بھی لکھا ہوا ہے، لیکن انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف یا بس، یہ زیادہ درست ترجمہ ہے اس کا، صرف یا بس۔ اس کے علاوہ جو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، ان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر خالی ان نہ آئے تو اس کا مطلب ہوگا بے شک، اور اگر انما آئے تو اس کا مطلب صرف یا بس ہوگا۔ کیونکہ یہ الفاظ بہت استعمال ہونے ہیں، اس لیے میں نے ان کو علیحدہ کر کے بھی بتا دیا۔ نحنو ہم، صیغہ ہے متکلم کا، مصلحون بات کرنے والے کا، مصلحون صاد لام ہا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا، درست کرنا، ترتیب دینا، اپنی پرسنالٹی میں، ذات میں یا ماحول میں اصلاح کرنا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 12 پہ، الا خبردار، انہم بے شک وہ،
ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب غور کیجئے، پیچھے ہم نے انما پڑھا تھا اور یہ انہم، یہ دو الگ الفاظ ہیں، ان کے اوپر کنفیوز نہیں ہونا، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، انا بے شک اور ہم کا مطلب وہ، بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پہ غور کیجئے کہ ہم دو دفعہ آیا ہے، تو اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بات کو زور دینے کے لیے ہم کا صیغہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ اور یشعرون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں، اس لیے اس کا میں نے یہاں پہ روٹ ورڈ نہیں بتایا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ولیکن کا غور کر لیجئے، ولیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، بہت اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 11 اور 12 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کے لیے، لا تفسدوا فی الارض نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون صرف ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایک بیماری ڈال دی ہے، اور میں نے بتایا یہ بیماری حسد کی بیماری ہے، یہ بیماری منافقت کی بیماری ہے، یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری ہے، دنیا میں کامیابیوں کی خواہش کی بیماری ہے، چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوب کامیابیاں مل جائیں، اس لیے وہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارا کردار زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں فساد ہوتا کیا ہے؟ فساد ہوتا ہے، فساد کے معنی ہوتے ہیں تباہی اور بربادی کے، خرابی کے۔ منافقین کی خرابی یہ تھی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں خواہش ہی نہیں تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی۔ یہ اصل میں ان کے کردار کی کمزوری تھی، ویکنیس آف کریکٹر تھی ان کی قوت ارادی بہت کمزور تھی، آخرت کو بھی چاہتے تھے کہ آخرت میں بھی ان کو درجات ملیں، لیکن دنیا کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے۔ انشاءاللہ آگے سورہ آل عمران میں ان کا تفصیل سے ہم ذکر پڑھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام نہیں لیا، صرف تذکرہ آ رہا ہے، ان کا نام نہیں لیا گیا۔ آگے چل کے ہم ان کو نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائے گا، ان کی خرابیوں کو اور زیادہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ، ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، گویا کہ ان کی جو نفاق ہے اس میں ان کو ڈھیل دے دی، ان کو موقع دے دیا کہ شاید یہ پلٹ آئیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ہم نے جو چال چلی ہوئی ہے اس میں ہم پکڑے نہیں گئے تو اس کا مطلب ہم بہت کامیاب ہو گئے، تو وہ اور زیادہ منافق، پکے منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد کیسے برپا کرتے تھے کہ ان کا ایک اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ بیسیکلی یہ علماء یہود تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا ہوا تھا کہ کچھ کمزور مسلمانوں کو جو پکے مسلمان نہیں تھے اور دراصل ان کے اندر نفاق کی بیماری تھی، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھیجتے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے ساری باتیں سنتے تھے اور پھر جا کے ان کو علماء یہود کو وہ باتیں بیان کرتے تھے جاسوسوں کی طرح سے، اور پھر وہ علماء یہود جو ہے وہ ان باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے اور کچھ کا کچھ بناتے تھے۔ اس طرح سے یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی
کوشش کر رہے تھے۔ اور دوسرا فساد برپا کرنے کی کوشش اس طرح بھی کرتے تھے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت نہیں رکھتے تھے نا، تو جو دوسرے لوگ حضور ابھی مسلمان ہو رہے تھے نئے نئے، ان کو بھی تعظیم رسول سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کو جب کہا گیا کہ تم یہ فساد نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو، کیونکہ اگر حکم عدولی کی جائے تو یہ فساد ہی ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے موقع پہ واپس مڑ گئے تھے، اور اسی طرح کے فسادات انہوں نے اور بھی بہت سارے کیے۔ تو ان کو ترغیب دی گئی کہ تم سچے دین کے اوپر عمل کرو اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں نہ کرو۔ جب ان کو صدقات وغیرہ کی دعوت دی جاتی تھی نا، تو تب بھی یہ سب سے پیچھے رہنے والوں میں سے تھے۔ اور جیسے میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، یہ منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے مکہ والوں سے لڑائی نہ کرو بلکہ مل جل کر رہو، اور اسی لیے وہ کہتے تھے جب ان کو کہا جاتا فساد نہ کرو تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کس طرح اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو لڑائیاں مسلمانوں کو لڑائی سے روک رہے ہیں، تو ہم تو اصلاح کو، صلح کو پسند کرتے ہیں، اور ہم تو گھروں کو ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں۔ تو دراصل یہ اللہ کی حدود کو پامال کر کے اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ 12 اللہ خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے خبردار ہو جو، حقیقت یہ ہے کہ یہی منافقین فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیں اس کو بلا چون و چرا مان لینا ہی دراصل برکت اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسلام اچھے تعلقات کا حکم دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں، ان کے شہر سے نکال دیا تھا، اور طرح طرح کے مظالم کیے تھے ان کے اوپر، اور اب مکہ والے خود ہی حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو پھر صلح کی کیا گنجائش تھی؟ تو وہ تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، ایسے میں جہاد کا حکم آ گیا۔ اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو حکم ماننا اجر و ثواب کا باعث، اور حکم نہ ماننا دراصل فساد کا باعث تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی حکم نہیں مان رہے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم تو چاہتے ہیں لڑائیاں ہوں ہی نہ، ہم تو چاہتے ہیں بس صلح صفائی سے بات ہو جائے۔ تو صلح صفائی سے بات کرنے کے لیے جو یہ کردار ادا کر رہے تھے، چپکے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو وہ تو ٹھیک نہیں تھا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یاد رکھیے، جب بھی زمین پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نافرمانی کی جائے گی، تب بھی زمین پر فساد برپا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے کا موجب جو ہے وہ منافقین بن رہے تھے۔ اچھا، اس بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ منافقین کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں مولانا اصلاحی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو منافقین ہے نا، اس سے یہاں پہ مراد منافقین لیے گئے، لیکن دراصل یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایسی پرسنالٹی کا جو منہ سے تو کلمہ پڑھتی ہے، منہ سے تو کہتی ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ منافقین پر نہیں، بلکہ جس پر بھی یہ نقشہ راست آ جائے، وہ کہتے ہیں نا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کو بھی یہ فٹ آ جائے اسی کا یہ نقشہ ہے، مولانا اصلاحی نے کہا۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی نفاق کی بیماری تو نہیں پیدا ہو رہی۔ اللہ کا کوئی حکم سن کے اگر ہم اس کے اوپر ہیل و جد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے بہانے تراشتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ نفاق ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری بیماری سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہما نسیت وعلمنا منہما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔